میلاد کے نام پر کتنی خرافات ہو رہی ہیں، کیا آپ کے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہی تعلیم دے کر گئے تھے؟ اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دے کر گئے تھے؟ کیا یہ ربیع الاول ان کے دور کے اندر نہیں آیا؟ کیا جو آج بازاروں میں ہو رہا ہے، گلیوں میں ہو رہا ہے، کوچوں میں ہو رہا ہے، گھروں میں ہو رہا ہے، کیا حضور علیہ السلام کے صحابہ یہی کیا کرتے تھے؟ آج حضور کے میلاد کے نام پر 12 ربیع الاول کے عنوان پر بازاروں کے اندر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور گلیوں کے اندر ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ اگر ان سے سوال کریں 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کی خوشی، کیا یہی طریقہ حضور نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا؟ کیا یہی طریقہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو سکھایا تھا؟ کہیں ڈانس ہو رہا ہے، بھئی کیوں رہا ہے؟ حضور کا میلاد ہے، حضور کے میلاد کی خوشی ہے، کیا یہ ڈانس سکھانا میرے نبی نے سکھایا تھا؟ کیا صحابہ کو میرے نبی نے ڈانس کا طریقہ بتلایا تھا؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ کہاں سے عشق رسول تم لے کر آئے ہو؟ اور کبھی لڑکی کو حور بنا کر بٹھا دیتے ہو 12 ربیع الاول کے اوپر، یہ بد نظری ہو رہی ہے۔ اور ایسی مجالس کے اندر جانا اور بے پردگی کے اندر ہونا اور عورت کا بے پردہ نکلنا، ان کا سروں سے دوپٹہ اتارنا 12 ربیع الاول کی خوشی میں عورتیں بازاروں میں آئی ہوئی ہیں، اور بازاروں میں کے اندر آ کر لڑکے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ یہ کون سے میلاد کی خوشی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ تو ایسی مجالس کے اندر زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، میلاد النبی کے خوشی پر۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ اپنے اہل بیت کو بتا کر گئے تھے؟ کیا یہ طریقہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو بتا کر گئے تھے؟ کیا یہ طریقہ حضور نے اصحاب رسول کو، اپنے صحابہ کو بتا کر گئے تھے؟ اگر نہیں بتا کر گئے بلکہ اپنا دین دے کر گئے، وہ دین جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے، وہ دین جس کی وجہ سے طائف والوں نے آپ کو مارا تھا، وہ دین جس کی وجہ سے آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، وہ دین جس کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر نماز کی حالت میں اوجری ڈال دی جاتی ہے، وہ دین جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر حضور علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس خون دے کر، اصحاب رسول نے اپنا مقدس خون دے کر جس دین کی آبیاری کی ہے، آج اس دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضور کے میلاد کا نام لے کر، حضور کی ولادت کی خوشی کی آڑ میں آ کر سارے ڈھول بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، لڑکیاں حور بنتی ہیں، عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں، یہاں تک کہ زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی تو 2 صحابہ کے سہارے پہ بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نماز پڑھتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی رات کو قیام کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج تو میلاد کے نام پر نمازوں کو قضا کر دیتا ہے۔ جمعہ کا دن ہو، 12 ربیع الاول ہو، نماز جمعہ کو قضا کر دیتے ہیں، نماز جمعہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ اور یہاں تک بھی بات پہنچی ہے کہ بعض دفعہ خانہ کعبہ کی پکچر بنائی جاتی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ خانہ کعبہ تو وہاں پر ہے، مکہ کی سرزمین پر ہے، جس کا طواف میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ آج یہاں نقلی کعبہ بنا کر، یہاں نقلی خانہ کعبہ بنا کر اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ کبھی کسی مقام پر روزہ رسول اللہ بنایا جاتا ہے، نقلی روزہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ اور کبھی اس کا طواف کرنے کے بعد اس کو بڑی سعادت بھی سمجھا جاتا ہے، اور کبھی گھروں کے اندر لائٹیں لگا کر، میرے نبی کون سی لائٹیں لگوانے آئے تھے؟ میرے نبی اگر چاہتے مکہ کی سرزمین کو، مدینہ کی سرزمین کو، مکہ کے بازاروں کو، مدینہ کے بازاروں کو لائٹوں سے سجوا سکتے
تھے، لیکن آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو کون سی لیٹیں دے کر گئے؟ کبھی نماز کی لیٹ دے کر گئے، کبھی روزہ کی لیٹ دے کر گئے، کبھی حج کی لیٹ دے کر گئے، کبھی اچھے اخلاق کی لیٹ دے کر گئے، کبھی جہاد دے کر گئے، کبھی تبلیغ دے کر گئے، کبھی سچ دے کر گئے۔ آپ نے دین کی آبیاری کے لیے ان صحابہ کرام سے مقدس خون کو مانگا تھا۔ اصحاب رسول نے کبھی بدر میں جا کر، کبھی احد میں جا کر، کبھی حنین میں جا کر، کبھی تبوک میں جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ حضرت حسین کو دیکھیے، میدان کربلا کے اندر اپنے خاندان سمیت اور اپنے احباب سمیت 72 جانب وہاں پر لاشیں بنی ہیں، ٹکڑے کروا دیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بھی قربانیاں دی، آپ کے اصحاب رسول نے بھی قربانیاں دی۔ آج 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے اور یہاں تک بھی خرافات ہوتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، کیوں؟ کس بات پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ کیک کاٹنا کس کی خوشی ہے؟ یہ کیک کاٹنا کون سے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی؟ کون سے اصحاب رسول کو یہ کیک کاٹنے کا سبب دیا تھا؟ آج دیکھو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں، بیٹیوں کا حق کھا گئے، اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں۔ بے پردگی کے عالم کے اندر بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں، یہ وہاں بد نظری کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں۔ آج یہ لوگ زمینیں غصب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں، غلط موبائل کا استعمال کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں۔